بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رضا کی خاطر جسمانی تقاضوں اور خواہشات کو کچھ وقت کے لیے ترک کر دینے کا نام روزہ ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں فرض رہی ہے۔ اسی طرح روزہ اسلام میں بھی فرض عین ہے، اور روزے کی فرضیت سے انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کتاب و سنت میں روزہ رکھنے کی بڑی واضح تاکید فرمائی گئی ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کے بے شمار جسمانی روحانی فائدے اور فیوز و برکات ہیں۔ رمضان المبارک کی فیوز و برکات کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کرام کے سامنے ایک خطبہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے کے آخری دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، ایک بڑے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے، جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں، اور اس مہینے کی رات کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نفل یعنی نیکی سے خدا کی قربت تلاش کرے، اس کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا فرض کا رمضان کے مہینے کے سوا دوسرے مہینوں میں ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض کو ادا کرے، اس کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے، وہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے، اور دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ، اور روزہ دار کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور اس سے روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ اس سے ہم روزہ داروں کے روزے افطار کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے جو دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروائے۔ اور جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں جائے۔ اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ابتدا میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت، اور آخر میں دوزخ سے نجات ہے۔ اور جس شخص نے اس مہینے میں اپنے غلام سے کم کام لیا، اس کے کام میں تخفیف یعنی کمی کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے جسمانی فوائد کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا مکمل احترام کرنے اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احکامات کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔